گزر رہے ہو اور راستے میں اگر ڈھیلا ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے تو اسے ہٹا دو۔ یہ اور مذہب نہیں بتاتا ہے، یہ میرا اسلام بتاتا ہے، میرا دھرم بتاتا ہے۔ مسلمان کھڑا ہو گیا اور کہا یہودی سن، تو کیسے مانے گا؟ یہودی کہا کہ اچھا مسلمان اب پھنسا، کہا ہم ایک ہی شرط پر مانیں گے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ایک مولانا کو تم بھی لاؤ اور ایک یہودی مولانا ہم بھی لاتے ہیں۔ کہا اچھا، اس کے بعد کہا دونوں میں مناظرہ کروائیں گے، سوال و جواب ہوگا، بحث ہوگی۔ کہا اس کے بعد کہا جو مولانا جیت جائے گا اس کا دھرم سچا مانا جائے گا۔ ہاتھوں کو اٹھائیے، بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ نہیں، آواز کو بلند کیجیے نا، بہت آپ کی اچھی سماعت ہے اور بہت بڑھیا آپ سن رہے ہیں۔ ذرا ایک بار مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ اس ہاتھ کو 12 ربیع الاول کا جھنڈا بنائیے، ہے نا، اور ایک بار مسکرا کر بولیے یا رسول اللہ، اور جھوم کر بولیے یا حبیب اللہ۔ تاکہ دونوں کو ہم بلائیں گے اور 2 اسٹیج بنے گا۔ ایک دم توجہ کے ساتھ سنیے اور ان مقدس علماء کرام کی توجہ کی پٹری پر میں 10 سے 5 منٹ اپنی خطابت کی راجدھانی دوڑانے کی جسارت کروں گا۔ ایک دم توجہ کے ساتھ سنیے آپ۔ ایک اسٹیج یہاں رہے گا، دوسرا اسٹیج وہاں رہے گا۔ ایک مولانا اس پر رہے گا، دوسرا مولانا اس پر رہے گا، اور دونوں میں سوال و جواب ہوگا۔ جس کا مولانا جیتے گا اس کا دھرم اچھا مانا جائے گا، اس کا دھرم اچھا مانا جائے گا۔ مسلمان نے کہا چلو منظور ہے یہ شرط۔ کب مناظرہ ہوگا؟ فلاں دن ہوگا۔ کون سی تاریخ میں؟ وہ فلاں تاریخ میں۔ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جگہ ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، مان گئے۔ یہودیوں کو اپنے مولانا پر بڑا ناز تھا کہ میرا مولانا بہت جانتا ہے، میرا مولانا تو مسلمانوں کے مولانا کو ہرا دے گا، اور جب مولانا ہار جائے گا تو اس کا ہار ہماری جیت۔ یہ تو دھرم ہے۔ یہودی ایک دم خوش تھا کہ میرا عالم تو جیتے گا۔ ایک دم توجہ کے ساتھ سنیے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ دن آ گیا، وہ تاریخ آ گئی حاجی صاحب، ہے نا؟ جیسے آپ ساکھا 12 والے ہونے، قسم خدا کی ایسے ہی اس وقت کے بھی مسلمان تھے، ایسے ہی وہاں کے بھی مسلمان تھے۔ جب وہ دن آیا، وہ تاریخ آئی، محلے کے سارے لوگ قاری صاحب کے حجرے کے دروازے کے قریب آ گئے اور سب کہنے لگے قاری امانت حسین صاحب، کیا وہ دن معلوم ہے یا نہیں؟ قاری امانت حسین صاحب نے کہا ہاں، مجھے وہ دن معلوم ہے، مجھے وہ تاریخ بھی معلوم ہے۔ آج ایک یہودی عالم اور ایک مسلمان عالم کے بیچ مناظرہ ہونے والا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جو جیتے گا، جو جیت حاصل کرے گا اسی کا دھرم سچا مانا جائے گا۔ تو قاری امان صاحب نے کہا تو چلنا چاہیے۔ ساکھا 12 کے سارے حسینی نوجوان آ گئے حضرت کے دروازے، کہا ہاں حضرت اب چلنا چاہیے۔ تو قاری امانت حسین صاحب نے کہا محلے والوں یوں ہی نہیں چلوں گا،
پہلے ایک لوٹا پانی لاؤ میں وضو بناؤں گا. سبحان. چھوٹے سارے لوگ بولے سبحان اللہ. پہلے ایک لوٹا پانی لاؤ میں وضو بناؤں گا. قاری امانت حسین صاحب نے وضو بنایا. وضو سے فارغ ہونے کے بعد حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب کہا حضرت کہا جو میرے پاس سب سے مہنگا کرتا ہے اس کو نکالیے. اور جھوم کر بولیے نا بھائی سبحان اللہ. جو میرے پاس سب سے مہنگا کرتا ہے اس کو دیجئے. حاجی صاحب نے جھولے سے یا اٹیچی سے جو حضرت کا مہنگا کرتا تھا وہ کرتا حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور کہا حضرت کہا یہ کرتا ہے اس کو پہنیے. اب قاری امانت صاحب نے پھر کہا حاجی صاحب اب کرتا سے کام نہیں چلنے والا ہے. مدینہ شریف سے جو میں نے اچھا اور عمدہ جبہ لایا ہے وہ جبہ بھی میرے حوالے کیا جائے, وہ جبہ بھی میرے قریب لایا جائے. اب قاری امانت حسین صاحب نے کرتا پہنا ہے, کرتا کے اوپر جبہ پہنا ہے, اس کے بعد آنکھوں میں سرما لگایا, اس کے بعد عطر لگایا, اس کے بعد کہا ساکھا بارہ والوں کھڑے رہنا ابھی میں باہر نہیں نکلوں گا جب تک سر پر میں امامہ نہیں باندھوں گا. قاری امانت حسین صاحب نے سر پر پگڑی باندھی, امامہ باندھا اور امامہ باندھنے کے بعد کہا اب چلو جہاں پر مناظرہ کرنا ہے اب چلو. اب ساکھا بارہ والوں نے کہا حضرت اب ویسے آپ کو لے کے نہیں چلیں گے. کہا تب کہا آپ آگے رہیے گا. سب لوگ بولی نہیں تو بیٹھ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ آگے رہیے گا ہم لوگ پیچھے رہیں گے, کچھ دائیں رہیں گے کچھ بائیں رہیں گے اور ہم لوگ نعرہ لگائیں گے. ہم لوگ نعرہ لگائیں گے اور اسی نعرے کی گونج میں آپ کو اسٹیج تک لے جائیں گے. حضرت ویسے آپ کو نہیں لے جائیں گے. اب ساکھا بارہ کے صدر صاحب بھی اٹھ گئے, سیکریٹری صاحب بھی اٹھ گئے, خزانچی صاحب بھی اٹھ گئے, ہمارے حاجی صاحبان بھی اٹھ گئے اور یہ لوگ کتنے قسمت کے دھنی ہیں قسم خدا کی. ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کا روضہ دیکھا ہے, نبی کا ہرا گنبد دیکھا ہے. سارے حجاج کرام بھی جمع ہو گئے. اب قاری امانت حسین صاحب جا رہے ہیں, نعرہ تکبیر کی صدا میں, نعرہ تکبیر کی گونج میں قاری امانت حسین صاحب جا رہے ہیں. جیسے ہی اس اسٹیج کے قریب پہنچے ہیں, جیسے ہی ہمارے قاری امانت حسین صاحب اس اسٹیج کے قریب پہنچے ہیں, یہودی مولانا نے ہمارے قاری امانت کو دیکھا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے, میرے نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اور کہا ہے لوگوں میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں, نبی کا دین قبول کر لیا ہو. لوگوں نے کہا تھا ارے آپ تو مناظرہ کرنے آئے ہو, آپ تو سوال و جواب کرنے کے لیے آئے ہو, آپ نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ اے یہودی مولانا آپ کو ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے آپ کو مناظرہ کرنے کے لیے لایا ہے, سوال و جواب کرنے کے لیے لایا ہے. آپ نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ جھوم کر بولیے سبحان اللہ. آپ نے کیسے کلمہ پڑھ لیا, کیسے پڑھ لیا؟ یہ تو ہم لوگوں کی ناک آپ نے کٹا دی. تو یہودی مولانا نے کہا سنو میں نے ان کو جب دیکھا نا, سبحان اللہ, کس کو؟ قاری صاحب. جب میں نے حضرت کو دیکھا نا تو میرے دل نے کہا ارے جب مدینے والے رسول کے ایک ادنا غلام کی شان کا یہ عالم ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا اے یہودی مولانا کیا میرے قاری امانت نے کچھ کہا؟
کہا کچھ نہیں کہا، کہا کچھ بتایا، کہا کچھ نہیں بتایا، کہا کچھ سکھایا، کہا کچھ نہیں سکھایا۔ پھر میں نے پلٹ کر پوچھا آخر تو نے کلمہ کیسے پڑھا؟ تو یہودی عالم نے جواب دیا کلمہ اس لیے پڑھا کہ ان کا کپڑا بتا رہا تھا، ان کا لباس بتا رہا تھا کہ جب یہ اتنے اچھے ہیں ان کا رسول کتنا اچھا ہوگا، ان کا پیغمبر کتنا اچھا ہوگا، ان کا رہنما کتنا اچھا ہوگا۔ ہے کوئی مجمع میں نوجوان جو نعرہ لگا دے؟ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ اللہ سلامت رکھے بھائی جان آپ کو۔ تو کبھی کبھی ہمارے کپڑوں سے اسلام کی تبلیغ ہو جاتی ہے۔ بھائی جان دیکھیں داڑھی رکھے ہیں، کیا نورانی چہرہ ہے، اس چہرے پہ یہ داڑھی کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ کبھی کبھی اچھا یہ بتائیے ہمارے خواجہ پیا جب اس بھارت میں آئے تو کسی کو زبردستی کیا کہ کلمہ پڑھنا ہوگا؟ بول رہے کچھ کیا؟ یہاں تک کہ میرے غریب نواز پر ان لوگوں نے ظلم بھی کیا، پانی بند کر دیا، بیٹھنے کی جگہ نہیں دیا، کھانا بند کر دیا، بہت کچھ کیا میرے غریب نواز کو، لیکن میرے غریب نواز نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ لوگ قرآن کو نہیں دیکھتے تھے، خواجہ پیا کے کھانے کو دیکھتے تھے۔ سن کر بولیے سبحان اللہ۔ کیا معلوم ہے جب میرے غریب نواز بیٹھتے تھے کھانے کے لیے نا تو وہ لوگ چھپ چھپ کے دیکھتے تھے کہ یہ فقیر کیسے کھاتا ہے۔ قسم خدا کی جب آپ ایک لقمہ اٹھاتے تھے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے مالک یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ دانہ عطا فرمایا ہے۔ یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو، آپ کھانا کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں نے دیکھا کہ یہ فقیر کھانا کھاتے وقت بھی اپنے رب کو نہیں بولتا ہے، تو یہ فقیر چلتے پھرتے کیسے اپنے رب کو بھول جائے گا؟ میرے غریب نواز کے کپڑے کو دیکھ کر، میرے غریب نواز کی داڑھی کو دیکھ کر، میرے غریب نواز کے تہوار کو دیکھ کر 1-2 نہیں بلکہ بھارت کا اتہاس پڑھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے غریب نواز کے اخلاق کو دیکھ کر، تہوار کو دیکھ کر 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ 90 لاکھ، 1-2 ہزار کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، 90 لاکھ غریب نواز کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جوکا ہم پہنے ہیں کہاں پہنتا ہے؟ بولی سبحان اللہ۔ بیٹھ جائے نہیں بیٹھے؟ اچھا پیچھے والے آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں؟ نہیں تو کچھ کرنا ہوگا آپ کو۔ سبحان اللہ بولیے نا، سب لوگ مل کر بولیے سبحان اللہ۔ بھائی کہاں گئے؟ اچھا وہی گئے ہیں کھلانے کے لیے، دوسرا آدمی کو جانا چاہیے۔ وہ کل صبح پوچھیں گے آپ لوگوں سے کہ مولانا ہارون تقریر کیسا کیا، ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، تو ان کو خود سننا چاہیے کہ بڑھیا کیا کہ نہیں کیا۔ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ آپ کا گھر یہی کیا نام ہے آپ کا؟ رستم ٹھیکیدار صاحب آپ ہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں تو سب ٹھیکیدار ہی ہیں۔ تاج ہے کہ چلا گیا؟
اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو، جتنے لوگ یہاں پر ہیں اللہ سب کو خوش رکھے۔ ایک بار ماں باپ کے نام پر بولیے سبحان اللہ۔ توسیع بتائیں نا حاجی صاحب، آخری بات دیکھیے، ہمارے حاجی صاحب الحمدللہ رکھے ہیں، خواجہ پیا کا جب وصال ہوا، جب پردہ کیے میرے غریب نواز، تو آپ کا جبہ جو ہے نا وہ ترازو میں وزن کیا گیا، ترازو میں، اس میں ہاں وزن کیا، میرے غریب نواز کا جو جبہ ہے نا تو ترازو میں جب تولا تو 23 کلو کا ہوا، 1 کلو کا، اوپر 3 23، 20 اور 3 23 کلو کا ہوا۔ اتنا بھاری جبہ، کون جبہ تھا وہ؟ کیا اس میں سونا چاندی لگا ہوا تھا کیا جو اتنا بھاری تھا؟ نہیں۔ سکھا بارہ والوں سنو، میرا اسلام کیا درس دیتا ہے۔ ہمارے غریب نواز کا جب کپڑا پھٹتا تھا نا تو آپ وہاں پر پیند لگا دیتے تھے، جھوٹ کر بولیے نا سبحان اللہ۔ جتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ میرے غریب نواز کے پاس 2 جبہ تھا، ایک ہی تھا۔ کتنا تھا؟ اور لائف پوری زندگی آپ نے ایک ہی جبہ پہنا، اسلام کے لیے ایک ہی کپڑا آپ نے پہنا۔ یہاں اگر پھٹا نا تو یہاں پر آپ نے پیند لگا دیا، یہاں پہ پھٹا نا تو یہاں پر بھی پیند لگا دیا، یہاں پھٹا یہاں بھی پیند لگا دیا، یعنی پیند لگاتے 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 وہ جبہ 23 کلو کا ہو گیا، 23 کلو کا ہو گیا وہ جبہ۔ میں کہتا ہوں بھارت کے لوگوں، میرے غریب نواز کے جبے کو ایک پلے پر اور بھارت کے خزانے کو ایک پلے پر اگر رکھ کر تولا جائے تو بھارت کا خزانہ کم پڑ جائے گا، میرے غریب نواز کا جبہ بھاری ہو جائے گا، میرے ہندل والی کا جبہ بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے غریب نواز کے جبے میں سونا اور چاندی نہیں لگا تھا، نبی پاک کی سنت کے مطابق پیوند لگا ہوا تھا، اور میرے غریب نواز نے وہ جبہ پہن کر 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ ہے میرا اسلام۔ آج کچھ لوگ ہمارے اسلام کو چاہے جیسے بھی لوگ کہیں، کسی کا منہ تو ہم نہیں پکڑیں گے، اور اب نفرت اور دشمنی کا وقت نہیں ہے، محبت سے مل کر رہنے کا وقت ہے، محبت سے پیار سے ایک دوسرے سے اتحاد بنا کر رہنے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ اگر محبت ہے تو قسم خدا کی محبت کبھی مرتی نہیں ہے، محبت زندہ رہتی ہے، محبت زندہ رہتی ہے۔ اور محبت میں جب آپ کام کیجئے گا نا تو آپ کا بگڑا ہوا بھی کام بن جائے گا۔ ہماری کچھ ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ماں بہنوں کا بھی مقام ہمارے اسلام نے بہت بلند کیا ہے، بہت بلند کیا ہے، بلند کیا یا نہیں کیا؟ بہت بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے کہ آپ پیر صاحب کو بارات لے جائیے، قاری صاحب کو بارات لے جائیے، محفوظ کیفی کو بارات لے جائیے، حاجی صاحب کو لے جائیے، ایس پی کو لے جائیے، ڈی ایس پی کو لے جائیے، جس کو چاہیے بارات میں لے جائیے،
لیکن بارات پہنچنے کے بعد نکاح سے پہلے آپ کو بیٹی کے دروازے پر کھڑا ہونا پڑے گا. کیوں؟ اجازت ہے نکاح پڑھاویں. جھوم کر بولے سبحان اللہ. کیا حضرت؟ پیر صاحب بھی بارات میں ہیں، اپنے وقت کا کمشنر بھی بارات میں ہے، اپنے وقت کا مفتی بھی بارات میں ہے، لیکن سب دروازے پر کھڑا ہے. قاضی صاحب نکاح پڑھانے والا بھی رجسٹر لے کر کے بیٹی باپ کے دروازے پر کھڑا ہے. کیا کام ہے؟ وہ اجازت لینے آئے ہیں. کیا کام ہے؟ اجازت لینے آئے. کس سے؟ لڑکی سے. اگر لڑکی اجازت نہ دیتا، پیر صاحب واپس، مفتی صاحب واپس، شاعر صاحب واپس، صدر صاحب واپس، حاجی صاحب واپس، مولانا صاحب واپس، پورا محلہ واپس. اگر لڑکی کہہ دے اجازت نہیں دوں گی، تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے جو زبردستی نکاح پڑھا دے. کون کہتا ہے اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا؟ دیکھ، میرے اسلام نے عورتوں کو اتنا مقام دیا ہے کہ جب تک لڑکی اجازت نہیں دیتی تب تک قاضی میں اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ نکاح پڑھا دے. اتنا پاور نہیں ہے قاضی کو کہ وہ نکاح پڑھا دے. آخری بات بتاتا ہوں، سنیے. ہم لوگوں کا ایمان اور عقیدہ اللہ رسول پر مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے تو آپ چاہے جہاں بھی رہیے گا اسلام کے دائرے میں رہیے گا. اسلام کے دائرے میں رہیے گا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جب تک گاؤں میں رہے، گھر میں رہے، تب تک ٹھیک ٹھاک. وہ باہر نکل گئے اور یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہم کو، اب جیسے تیسے وہ زندگی گزار رہا ہے. ارے کوئی دیکھ رہا ہے گاؤں کا یا نہیں دیکھ رہا، اس سے ہم کو کلام اور بحث نہیں ہے. جس مالک نے تم کو جنم دیا ہے نا، وہ مالک ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ابھی پیاس لگتی ہے نا تو موٹر سائیکل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پانی لے لیتے ہیں ڈکی میں. اور اگر ڈکی میں پانی نہیں لیتے ہیں تو ابھی جگہ جگہ پر پانی پینے کے لیے ہوٹل میں پانی مل جاتا ہے، وہ بوتل والا پانی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ بولیے. تو 10 روپیہ آپ پیتے ہیں پانی خرید کر کے. اگر کسی بھائی کو استنجا لگ گیا تو وہ اب کیا کرے گا جانتے ہیں؟ وہ پانی وہی نہیں ڈھونڈے گا. جیب میں پیسہ ہے، وہ 10 روپیہ میں ایک بوتل نہیں خریدے گا، وہ ویسے ہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا، ہے نا. تو کہنے کے میرا مطلب کیا ہے کہ اس پیسے کو بچا کر آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے، ہو سکتا ہے راستے میں اگر آپ کی موت ہو جائے تو آپ ناپاکی میں چلے گئے دنیا سے. اس لیے کوشش یہ کرو میرے دوستوں کہ جب تک اس دنیا میں رہو ایمان کے ساتھ میں رہو، اللہ رسول پر مکمل عقیدہ رکھو کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. آخری بات بتاتا ہوں، جھوم کر سارے لوگ بول دیجیے سبحان اللہ. قسم خدا کے ایسا لگ رہا ہے محفوظ بھائی کہ جلسہ ابھی شروع ہوا ہے. یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے قاری صاحب، یہ آپ کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے. جب امام بڑھیا ہوتا ہے تو مقتدی بھی بڑھیا ہوتا ہے. اب جہاں امام گڑبڑ وہاں مقتدی گڑبڑ. ہم لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر پیر اچھا تو مرید اچھا، اور پیر اگر گڑبڑ تو مرید مہا گڑبڑ. نہیں، پیر صاحب اگر گڑبڑ ہے تو بیچارے کا خود ہی ٹھکانا نہیں ہے، وہ مریدوں کو کہاں لے کر کے جنت میں جائے گا. تو حضرت کی یہ تربیت کا یہ نتیجہ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ وہیں سے آپ چھٹی دیجیے، دکھائیے ہم سمجھ جائیں گے کہ جا رہے ہیں. ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، محفوظ بھائی سن رہی ہیں. کیا جانتے ہیں؟ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، کیا کہا کہ میرے سرتاج
میرے مالک، میرے آقا، میرے بادشاہ. ایک عورت کے لیے اس کا مرد ہی بادشاہ ہے، مرد ہی آقا ہے، مرد ہی کل کائنات ہے، کل کائنات ہے. مرد چاہے زیادہ کمائے یا کم کمائے مگر اس عورت کے لیے وہی بادشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے. ہر مرد اپنی بیوی کے لیے بادشاہ ہے، ہر مرد اپنی بیوی کا بادشاہ ہے، قسم خدا کی بادشاہ ہے. بیوی نے کہا اپنے شوہر سے، میرے مالک، میرے شوہر کہاں؟ کہا بہت دنوں سے ایک ارمان میرے دل میں ہے، ظاہر کروں؟ کہاں کرو؟ شوہر بھی مزاج میں تھا، موڈ میں تھا، کہا آج بول دو، جو ہوگا دیکھا جائے. کہا بول رہے؟ کہاں بولو. تو بیوی نے کہا میرے شوہر ارمان یہ تھا میرے دل میں، اس کو ہم ظاہر کر رہے ہیں. کہا کیا؟ کہا ہم اپنے ہاتھ سے کھیر بنا کر اپنے پیر صاحب کو کھلانا چاہتے ہیں. چھوڑ کر بولیے سبحان اللہ. خدا کی میں کوئی قصہ کہانی سنانے والا مولوی نہیں ہوں، جی نہیں، میں اس کا عادی نہیں ہوں. شوہر بڑا نیک تھا. کہا میری بیوی بہت اچھی تمنا ہے، بہت اچھا خیال ہے تمہارا، اچھی فکر ہے. کہا تو شوہر ہم بناویں گے کیسے؟ کہا ابھی ہم جاتے ہیں نا دکان، سب میٹیریل ہم خرید کے لا کے دے دیتے ہیں. جیسے یہ لوگ ہیں نا ٹھیکیدار صاحب لوگ، جیسے بیوی نے کہا ویسے فوراً جھولا اٹھایا، پیسہ لیا، دکان پہنچا، سارا کھیر کا میٹیریل لے کر کے آیا. ہلو پکاؤ کھیر. قسم خدا کی بیوی نے وہ سب میٹیریل کو ایک مٹی کے برتن میں دے کر کھیر بنانے شروع کر دیا، کھیر بنانا شروع کر دیا. مٹی کا برتن تھا، قاری صاحب توجہ، ٹھیکیدار صاحب، مٹی کا برتن تھا. وہ بیوی جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا چلانے کے لیے چمچا ہے نا، تو وہ مٹی کے برتن میں وہ چاول چینی وغیرہ سب ڈال کے جو وہ چلانے لگی. اب چلانا بھی پڑتا ہے، نہیں تو پکڑ لے گا چاول ہے نا. تو وہ جب چلانے لگی تو وہ چمچا جو ہے وہ کچھ زیادہ زور سے چل گیا. مٹی کا برتن تھا، عورت نے دیکھا کہ وہ نیچے لگتا ہے کہ پھوٹ جائے گا، لگتا ہے نیچے پھوٹ جائے گا. اب جب پھوٹ جائے گا تو ساری کھیر گر جائے گی، ہم اپنے پیر صاحب کو کیا کھلائیں گے؟ میری ماں بہن غور سے سننا، ہم اپنے پیر صاحب کو کیا کھلائیں گے؟ عورت چلا رہی ہے اور چلاتے چلاتے اپنے پیر صاحب سے کہتی ہے میرے پیر نگاہ کرم ہو جائے، میرے پیر نگاہ کرم ہو جائے، آپ کی مریدہ، آپ کی بیٹی آپ کے لیے کھیر بنا رہی ہے، مگر جس برتن میں، جس ہاڑی میں کھیر بنا رہی ہو وہ برتن پھوٹنے کے قریب ہے، نیچے والا حصہ درک گیا ہے، پھوٹنے کے قریب ہے. میرے پیر نگاہ کرم ہو جائے، جھوٹ بولو نا، نگاہ کرم ہو جائے. جیسے ہی اتنا عورت نے کہا میرے پیر نگاہ کرم ہو جائے، اب عورت چلا رہی ہے برتن میں کھیر جو ہے وہ چلا رہی ہے. اب کچھ نہیں ہو رہا ہے، اب کچھ نہیں ہو رہا. کھانا بن گیا، کھیر بن گئی، ایک پلیٹ میں نکالا، شوہر سے کہا کھیر بن گئی. کہاں؟ کہا چلیے پیر صاحب کے پاس. کہا چلیے. اب شوہر بھی چلا ہے، بیوی بھی چلی ہے، دونوں چلے ہیں کہاں؟ پیر صاحب کے پاس. دونوں پہنچے پیر صاحب کے پاس، اور جیسے ہی پیر صاحب کے پاس پہنچے، دیکھتے ہیں ہم لوگ جب پہنچتے ہیں قاری صاحب کے پاس تو حضرت باہر بیٹھے رہتے ہیں، چرپائی محفوظ بھائی باہر بیٹھے رہتے ہیں مدرسے کے سامنے میں ہے نا. تو جیسے ہی شوہر پہنچا، بیوی پہنچی، ایک توجہ کے ساتھ بابو دونوں پہنچے جب نے تو دیکھا کہ پیر صاحب باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کہ السلام علیکم حضرت. کا وعلیکم السلام بیٹا. جیسے ہی سلام کلام ہوا اس کے بعد شوہر نے دیکھا کہ پیر صاحب کا داہنا ہاتھ یہاں پر چلا ہوا، یہاں پر چلا ہوا ہے، کالا کالا داغ ہے. تو شوہر نے دیکھا کہ حضرت کا ہاتھ تو ٹھیک تھا، یہ ہتھیلی میں کیسے حضرت جل گئے ہیں؟
यहाँ तो जलने का दाग है, निशान है, ये कैसे हुआ? बीवी ने खीर रखा, शौहर अदब से बैठ गया, बीवी भी अदब से बैठ गई। अब शौहर ने कहा हजरत, कहा हाँ, हजरत एक बात पूछे। कहा बेटा पूछो। हजरत ये बताइए कि कल परसों आए थे आपसे हम मिलने के लिए, तो आपका हाथ सही सलामत था, मगर ये बताइए कि ये हाथ आपका कैसे जला? इतना पूछा न तो पीर साहब ने कहा मेरे बेटे मत पूछ, मत पूछ। नहीं हजरत बताइए ना कि कैसे आपका हाथ ये जल गया, ये हथेली कैसे जली आपकी, ये तलवा हाथ पे कैसे जला आपका? बेटा रहने दो, ये पर्दा है, इसको रहने दो, उसको उठाओ मत। नहीं हजरत बताना ही पड़ेगा। तब पीर साहब ने कहा आपको अल्लाह ने जो बीवी दिया है ना, वो बड़ा नेक बीवी है, फर्माबरदार बीवी है आपकी। आपकी बीवी मकान में अपने घर में खीर बना रही थी, और खीर बनाते बनाते वो हड़िया वो बर्तन फूटने के करीब था, तो तेरी बीवी ने वहीं से कहा मेरे पीर एक निगाह करम हो जाए। तो मैं तो नहीं पहुंचा, पर मैंने अपना हाथ हड़िया के नीचे लगा दिया था, मैंने अपना हाथ उस बर्तन के नीचे कर दिया था। अब शाखा वाला वालों, दुनिया वालों को बता देना, जब मेरे पीर के हाथ का ये आलम है, तो मेरे नबी के हाथ का आलम क्या होगा? जब दस्ते विलायत का ये आलम है, तो दस्ते रिसालत का आलम क्या होगा? कहा आपकी बीवी जो खीर बना रही थी वो हड़िया वो बर्तन नीचे से फूट रहा था, फूटने के करीब था, तो वहीं से उसने कहा था मेरे पीर साहब कर्म कीजिएगा। तो मैं तो नहीं पहुंचा, मगर मैंने अपना हाथ पहुंचा दिया। अब वही जलने का निशान है जो तुम देख रहे हो। अब इससे पता चल गया ना कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों को बहुत पावर अता फरमाया है। इस्लाम जिंदाबाद, शाखावारा के सुन्नी मुसलमान बाइंदाबाद। हमारे इस्लाम कलीम भाई ने जलसा जो किया है, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। मुझसे बोलने में कहीं अगर कोई गलती हो गई होगी तो मैं तौबा करता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ को उठाइए, इस्लाम का नारा लगाइए, नारे तकबीर, जोर से नारा